صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں رکوع کے مسائل گزر چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں سجدے کی تعریف، سجدہ کسے کہتے ہیں، اور کچھ مختصر سجدے کے مسائل عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ تو شریعت کے مطابق فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ سات چیزیں زمین پر ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ 7 چیزوں کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی پیشانی اور ناک، اور دوسرے اور تیسری دونوں قدم، یعنی کہ دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا، اور اسی طریقے سے 4 اور 5 دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے 6 اور 7 دونوں قدم، یعنی کہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ بھی زمین پر ٹکا رہے۔ پیشانی ناک 2، دونوں ہاتھ 4، دونوں گھٹنے، اور پیشانی اور ناک دونوں کو ایک شمار کریں گے، دونوں ہاتھ 3 ہوئے، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے 4 5، اور دونوں قدم یعنی نیچے کے جو پیر کا حصہ ہے وہ بھی زمین کے اوپر رہے۔ تو ان 7 چیزوں کو زمین پر ٹکانے کا نام سجدہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے، پیشانی اور ناک زمین پر لگانا ہے، لیکن صرف پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہے، اس کی ناک جو ہے زمین پر نہیں لگ رہی ہے، تو کیا اس کا سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ سجدہ تو ادا ہو جائے گا، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس طرح کا عمل جو ہے بلا عذر شریعت کے اندر مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، خام خواہ آدمی جو ہے پیشانی کے اوپر ہی سجدہ کر رہا ہے، ناک زمین پر نہیں لگا رہا ہے، تو یہ کام اس کا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اس کا الٹا، یعنی کہ صرف ناک پر آدمی سجدہ کر رہا ہے، پیشانی نہیں لگا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہو، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ایسے وقت میں وہ آدمی صرف ناک پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، نہ کہ یہ جو ہڈی ہے یہ ہڈی زمین کے اوپر ٹکی رہے۔ اگر کوئی آدمی بلا عذر ایسا کرے تو اس آدمی کا سجدہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ عمل اس کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے دونوں گھٹنے بھی زمین کے اوپر ٹکانا ضروری ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 گھٹنے زمین پر نہیں ٹکاتا، صرف ایک گھٹنا ٹکا رہا ہے، ایک گھٹنا جو ہے زمین سے الگ کر رہا ہے، تو اگر کوئی یہ عمل جو آدمی کر رہا ہے اس کو شرعی کوئی عذر ہو تو کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن بلا عذر اس طرح کا کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا ہے، دونوں ہاتھ زمین پر نہیں رکھ رہا ہے، صرف ایک ہاتھ رکھ رہا ہے، تو
اس آدمی کے لیے بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ بھئی اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثال کے اعتبار سے کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے یا پھر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، تو جس کی پٹی باندھی گئی، تو پٹی باندھنے کے بعد اس کو گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے ہاتھ کو، اور وہ آدمی اگر سجدہ کرنا چاہے تو صرف ایک ہاتھ ہی زمین پر رکھ سکتا ہے، دونوں ہاتھ نہیں رکھ سکتا. تو ایسا کوئی شرعی عذر ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی مستی سے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے اس طرح کا عمل کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی اس کا یہ عمل مکروہ ہے. اسی طریقے سے دونوں قدم یعنی کہ نیچے کے جو پیر کا حصہ ہے، ان دونوں کو بھی زمین کے اوپر اس طرح ٹکانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی نہیں ٹکاتا، ایک پیر کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں، احناف کے پاس یہی جو ہے مسئلہ ہے، اسی کے اوپر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے اور پیچھے کے پیر کھڑا کر زمین سے جدا کر رہا ہے، تو اس کی نماز جو ہے اس وقت اس نماز کا حکم یہ ہے کہ اس آدمی کے ایک پیر کم سے کم، دونوں پیروں میں سے ایک پیر کی ایک انگلی کم سے کم زمین کے اوپر ٹکی رہے. اتنا تو آدمی کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. اگر ایک انگلی بھی زمین کے اوپر نہیں ٹکتی، دونوں پیر زمین سے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ الگ ہونے کی جو مقدار ہے، سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر آدمی زمین سے اپنے پیروں کو الگ کر لیتا ہے، تو نماز اس کی فاسد، نماز اس کی ختم ہو جائے گی. نہیں، اگر کوئی آدمی دونوں پیر کھڑا کر دیا یعنی کہ زمین سے الگ کر لیا، فوراً پھر رکھ دیا، تو کوئی مضائقہ نہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیر کی ایک انگلی کم سے کم زمین کے اوپر ٹکی رہے سجدے کی حالت میں، تو اس سے اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. تو یہ جو ہے 7 اعضاء ہیں جن کو زمین کے اوپر ٹکانا سجدے میں ضروری ہے. اس کے بارے میں تحقیق آپ کے سامنے آ گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اور بھی کچھ مسائل ہیں سجدے کے تعلق سے، آگے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے چینل کے اندر دوسروں کو بھی داخل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، ان کا بھی فائدہ ہو، آپ کی عبادتیں بھی مکمل ہو جائیں، ان کی عبادتیں بھی مکمل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.